السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو یہ ویڈیو ہے، آج ہم اس میں نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے، چیپٹر 4 دیٹ از ایگریکلچر۔ یہ آپ کا 4 چیپٹر ہے، 3 چیپٹر ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں، اب یہ ہمارا چوتھا چیپٹر ہونے والا ہے ایگریکلچر۔ اب اس چیپٹر کے اس ویڈیو میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں، پہلے ہم دیکھیں گے اس کا انٹروڈکشن، کہ مطلب کیا پڑھنے والے ہیں ہم اس ایگریکلچر، ٹائپس آف کراپس دیکھیں گے، ایگریکلچر الگ ڈائمینشنز دیکھیں گے، کیا ڈائمینشنز پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ سب ہم اس چیپٹر میں پڑھنے والے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے انٹروڈکشن سے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ایگریکلچر یا کسانی سے یا سے جڑے ہوئے ہیں؟ تو آپ بولو گے ہم نہیں جڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سب، آپ بھی ہم بھی سب بھی ایگریکلچر سے جڑے ہوئے۔ کیسے؟ کیونکہ جو بیسک نیسیسٹی ہماری لائف میں ہے وہ کیا ہے؟ فوڈ گرینز۔ فوڈ گرینز از ون آف دا نیسیسٹی آف آور لائف۔ وہ کہاں سے آتے ہیں؟ ایگریکلچر سیکٹر سے آتے ہیں، اور اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کھیتوں میں ہم مطلب نہیں جا سکتے، وہاں آٹا لے سکتے ہیں یا گیہوں لے سکتے ہیں۔ وہ آٹا یا گیہوں جو ہم کھاتے ہیں یا رائس کھاتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہاں سے آتا ہے؟ ایگریکلچر سیکٹر سے آ رہا ہے۔ اس سینس میں ہم کیا بولیں گے، وی آر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایوری بڈی آف اس وی آر ڈپینڈنٹ آن ایگریکلچر سیکٹر۔ تو اسی سے ہم انٹروڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں، ایگریکلچر اینڈ آور ڈپینڈنس اوور اٹ۔ یہاں ہم بولیں کہ واٹ آر دا ویریس ڈائمینشنز اوور وچ آر تھرو وچ آر ڈپینڈنٹ اوور دس ایگریکلچر۔ تو کیسے ڈپینڈنٹ ہے؟ دیکھیے، ہماری جو انڈسٹریز ہوتی ہے، انڈسٹریز کو آپریٹ کرنے کے لیے بیسک نیسیسٹیز یا را مٹیریل کو ان کو گڈس میں کنورٹ کرتی ہے، وہ را مٹیریلز وغیرہ وہ کہاں سے لاتے ہیں؟ ایگریکلچر سے۔ تو اس سینس میں ہم کیا کہیں گے، ایگریکلچر سیکٹر ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہماری انڈسٹریز کو گروتھ کے لیے۔ یہ بھی ایک کنیکٹیوٹی ڈیولپمنٹ کر رہی ہے، کیسے ہم ڈپینڈنٹ ہے، مطلب فار ایگزامپل ہم شہر میں بیٹھے ہیں، وہاں کوئی ہماری انڈسٹری ہے، ہم ایگریکلچر سے کوئی وابستہ ہی نہیں ہے، لیکن ہماری انڈسٹری تب آپریٹ کرے گی جب ہمارے مطلب اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر سے را مٹیریل آ رہا ہے، یعنی کہ ایگریکلچر جو ہے وہ انڈسٹریز کو سسٹین کرتا رہتا ہے، ڈپینڈنس ہے، سمجھ آیا؟ اسی طرح دوسرا کیا ہے؟ فوڈ گرینز۔ کھانا تو ہر انسان کھاتا ہے، ہر انسان جب کھانا کھاتا ہے اس کو فوڈ گرینز کی ضرورت ہے، اور یہ فوڈ گرینز کہاں سے آئیں گے؟ وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہاں سے آئیں گے؟ ایگریکلچر سیکٹر سے۔ تو اس سینس میں ہم کیا کہیں گے، ہم ایگریکلچر پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ اسی طرح آکوپیشن ہے، تو بھی مور پروسیس میں ایک چیز بولوں گی، جو 50% آف انڈیا ہے وہ آر انگیج ان دس ایگریکلچر سیکٹر۔ تو جو مطلب ہماری یہاں پہ پاپولیشن ہے، اس میں 50% اس میں یہ کام کر رہے ہیں پرائمری سیکٹر یعنی ایگریکلچر میں کام کر رہے ہیں۔ جو لارج آکوپیشن ہے وہ کہاں، مطلب یہ کچھ ڈائمینشنس ہیں انڈسٹری، فوڈ گرینز، آکوپیشن، یہ کچھ ڈائمینشنس ہیں، براڈلی ہم بولیں گے 3 ڈائمینشن، جن سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایگریکلچر پہ ہم ڈپینڈنس ہیں، یا ایگریکلچر سیکٹر پہ ہم ڈپینڈنس بہت زیادہ ہے۔ یہ ہم نے ایک انٹروڈکشن دیکھا۔ اب ہم دیکھیں گے اس چیپٹر میں کیا کیا پڑھنے والے ہیں، ایگریکلچر سیکٹر کو ساتھ میں لینے والے کے پہلے ہم دیکھیں گے ٹائپس آف فارمنگ ہے، کیا ہے فارمنگ، کیسے ہوتی ہے، یہ سب انٹینسیو پریمیٹیو فارمنگ، کمرشل فارمنگ، یہ سب ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح میجر کراپنگ پیٹرن، میجر کراپس دیکھیں گے۔ اسی طرح ان کراپس کے اندر پھر الگ الگ سب ایڈس ہونے والے، وہ آگے ہم دیکھیں گے اس چیپٹر میں کیا کیا ہوگا۔ یہ اسی طرح فوڈ سیکورٹی پڑھیں گے، ٹیکنالوجی اینڈ انڈسٹریل ریفارمز پڑھیں گے، امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن ایگریکلچر۔ یہ ایک براڈ آؤٹ لائن جو ہے اس میں، یہ ہمارا کہ ہم کیا کیا اس ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو ہمارا جو ہے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے، پہلا جو ہمارا سب ٹاپک ہے دیٹ از ٹائپس آف فارمنگ۔ ہم پہلے اس ایگریکلچر کا پہلا جو ہے ہمارا ٹاپک دیٹ از ٹائپس آف فارمنگ۔ تو پہلے میں نے آپ کو اس کا ہم نے انٹروڈکشن دیکھا کیا ہے اس میں، تو واٹ از اٹ از آل اباؤٹ، تو ہم نے ڈسکس کیا۔ اب ہم اس چیپٹر کو سٹارٹ کریں گے ٹائپس آف فارمنگ سے۔ دیکھیے جغرافی چیپٹر 1 میں بھی ہم نے پڑھے، ٹائپس پڑھے، کلاسیفیکیشن میں چیپٹر 2 میں بھی پڑھے، ٹائپس کلاسیفیکیشن 3 میں بھی پڑھے۔ اسی طرح آپ 4th میں ایگریکلچر میں بھی پڑھیں گے، ٹائپس یا کلاسیفیکیشن پڑھیں گے۔ ٹائپس آف فارمنگ، اس میں 3 ٹائپس ہے، کتنے ہیں؟ 3 ٹائپس۔ پہلے ہے دوسرا جو ہے پریمیٹیو سبسسٹنس، انٹینسیو سبسسٹنس، تیسرا ہے کمرشل فارمنگ۔ دیز آر
دیز 3 ٹائپس آف فارمنگ، یہ ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں۔ ہم پہلے کیا پڑھیں گے؟ پریمیٹو سبسسٹنس فارمنگ۔ چلے سمجھتے ہیں یہ کیا ہے پریمیٹو سبسسٹنس۔ یہاں پہ پریمیٹو سبسسٹنس اور انٹینسیو سبسسٹنس آپ کو آئے گا، نام سے ہی سمجھ آئے گا۔ پریمیٹو مینز اولڈ، سمجھ آیا؟ جو پرانا ہوتا ہے، سمجھ آیا؟ مطلب جو پرانا جو ہوتا ہے سبسسٹنس، مطلب جو ہم اپنے کے لیے خود کے لیے کرتے ہیں، کچھ اپنے جیون کو چلانے کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ پرانے سمے میں جس طرح لوگ اپنے جیون میں چلانے کے لیے کھیتی کرتے تھے، وہ پریمیٹو سبسسٹنس آف فارمنگ ہوگی، نام سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو پریمیٹو سبسٹنس اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ سارے پریمیٹو میتھڈس کو یوز کیا جاتا ہے، جو اولڈ میتھڈس ہیں۔ واٹ ڈو یو مین بائی دس؟ پریمیٹو میتھڈس کیا ہے؟ مطلب پرانے سمے میں جو چیزیں یوز ہوتی تھی، جس طرح سے کھیتی وغیرہ کی جاتی تھی، انہی طریقوں کو یوز کیا جاتا تھا۔ جیسے کہ ٹولز ہوتے تھے، جیسے کہ ماڈرن فارمنگ میں ٹولز کیا ہوتے ہیں؟ ٹریکٹرز ہوتے ہیں، ہارویسٹرز ہوتے ہیں، بہت ساری ٹیکنالوجیز ہوتے ہیں۔ لیکن پریمیٹو فارمنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ٹولز ہوتے تھے، وہ پلو وغیرہ ہوتے تھے، ہل جس کو کہا جاتا ہے، ان سب۔ اب اریگیشن فیسلٹی کیا ہوتی تھی ان وقت؟ وہ بھی پریمیٹو ہوتی تھی۔ پرانے سمے میں کیا ہوتا تھا؟ اریگیشن دے ویر ٹوٹلی ڈپینڈ آن مونسون، سمجھ آن؟ مونسون پہ فار اریگیشن وہ ڈپینڈ کرتے تھے، لیکن فصلوں کو وہ پانی کس چیز پہ وہ ڈپینڈ ہوتے تھے؟ مونسون پہ۔ لیکن آج کے آج کیا ہے؟ بہت سارے کیمیکل، اسی طرح یہ ہے کہ فرٹیلائزرز کا کہیں گے، یہ ہے اس میں ہم بہت سارے فرٹیلائزر کرتے ہیں۔ لیکن پریمیٹو میں کیا کرتے تھے؟ نیچرل فرٹیلیٹی پہ وہ زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ کوئی ایکسٹرا جو ہے ان پٹس نہیں ہوتے تھے، کیمیکل فرٹیلائز نہیں ہوتے تھے جو آج کل ہے، یعنی کہ صرف نیچرل فرٹیلیٹی ہوتی ہے اس پریمیٹو سبسسٹنس میں۔ اسی سے انہانس کیا جاتا تھا اس مطلب فارمنگ کو۔ ان شارٹ پریمیٹو فارمنگ کو کہیں گے اٹس اے میتھڈ آف فارمنگ بائی یوزڈ بائی پریمیٹو میتھڈ سچ ایز adapted by primitive tools in irrigation facilities by monsoon and natural and people depend on natural fertility of soil۔ سمجھ آیا؟ یہ اس کا ایک بیسک یہ آؤٹ لائن ہوگا پریمیٹو فارمنگ کا۔ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ پریمیٹو فارمنگ میں کیا 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 جاتا ہے۔ پریمیٹو یعنی اولڈ سبسسٹنس آف فارمنگ۔ تو اب جو یہ ہے پریمیٹو فارمنگ ہے، اس میں ایک اور میتھڈ ہے، وہ یوز کرتے تھے، یوز کرتے ہیں، ایون کہ آج بھی کہیں پہ۔ اب جو ہے آج کے زمانے میں کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن ٹرائبل جو لوگ ہیں، جیسے کہ ٹرائبل کمیونٹیز جو ہیں، وہاں پہ یہ پریکٹس ہوتی ہے۔ یہ پریمیٹو سبسسٹنس ہے، جو فارسٹ ایریا میں رہتے ہیں، انڈیا کے ایریا میں بہت سارے یہ جو ٹرائبل یہ ہے کمیونٹیز ہے، اس کو کرتے ہیں۔ کیسے پریکٹس کرتے ہیں؟ اب ہم میتھڈ دیکھیں گے کیسے کرتے ہیں۔ ایک ہے سلیش اینڈ برن، ون آف دا میتھڈ۔ یہ کیا ہے سلیش اینڈ برن میتھڈ؟ وہ لوگ جنگلوں کو کاٹتے ہیں، جیسے کہ اسٹیپ 1 دیکھیے، پہلے یہ جنگل ہے، سمجھ آیا؟ یہ فارسٹ ایریا ہے، اس کو انہوں نے کیا کیا؟ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کو کاٹا، پھر کیا کیا؟ کاٹنے کے بعد جتنے بھی پیڑ پودے وہ کاٹتے ہیں، وہ وہیں پہ رہتے ہیں، مطلب وہ ان کو لے کے نہیں جاتے کہیں پہ، وہیں پہ گرے ہوئے رہتے ہیں۔ پھر ان پیڑ پہ کیا کہتے ہیں؟ آگ دی جاتی ہے، فائر، یعنی کہ جلانے کے بعد جو یہ ایش بنتا ہے، راکھ بنتا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ ان سیڈس کو مکس کیا جاتا ہے اور مونسون کا ویٹ کیا جاتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے اور جو وہ سیڈس ہوتے ہیں وہ راکھ میں ملے ہوئے تھے، وہ گرو ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی فرٹیلائزرز وغیرہ پیسٹسائڈ نہیں دیے جاتے، اس میں نیچرل فرٹیلیٹی کے مطلب کراپس جو ہے وہ رائپ ہوتے ہیں، پک جاتے ہیں، ان کو ہارویسٹ کرتے ہیں، سمجھ آیا؟ اسی کو بولتے ہیں سلیش اینڈ برن میتھڈ۔ زیادہ تر یہ کون سے کرتے ہیں؟ ٹرائبل کمیونٹیز اس پریکٹس کو کرتے ہیں۔ اب اس میں کچھ اور چیزیں ہیں، یہ شفٹنگ فارمنگ ہوتی ہے۔ شفٹنگ فارمنگ کس کو کہتے ہیں؟ سلیش اینڈ برن۔ اس میں کیا ریزن ہے اس کو بولتے ہیں شفٹنگ فارمنگ؟ ایک پیچ آف لینڈ جو ہے، جو ہم نے مطلب کلیئر کیا ان ٹرائبل کمیونٹیز، اٹ از بین کلٹیویٹڈ فار 10 or 15 ایئرس، مطلب انہوں نے اس کو کلٹیویٹ 15 سال تک اس کو کلٹیویٹ کیا۔ اس میں کوئی ایکسٹرا فرٹیلائزر انہوں نے ایڈ نہیں کیا، اس میں جو سوائل کی نیچرل فرٹیلیٹی وہ ختم ہو رہی ہے، تو اس وقت کے وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ نئی جگہ پہ شفٹ ہوتے ہیں۔ جو پیچ آف لینڈ ہوتا ہے وہ آلریڈی کلیئر، وہ دوسری جگہ پھر وہ شفٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر وہ سلیش اینڈ برن کرتے ہیں، یعنی کہ اسی کو تبھی بولتے ہیں شفٹنگ فارمنگ۔
سمجھ آیا؟ یہاں یعنی کہ نئی جگہ پہ وہ کرتے ہیں، پھر وہی پیڑ کاٹتے ہیں، پھر ان کو ایک جگہ پھر فائر لگاتے، پھر ایش وہاں پہ ہوتا ہے، اس میں سیڈس کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو پروڈکٹیو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، لو ہوتی ہے، بیکاز دے آر ٹوٹلی ڈپینڈ آن نیچرل فرٹیلیٹی. لیکن جو پہلا ہوگا پہلے اچھے سے مطلب وہ فٹ ہے، اس میں کم کم پھر آگے آگے کم کم پروڈکٹیوٹی نکلے گی. تو کیونکہ ان کو جو ہے وہ ہے پروڈکٹیوٹی کی کم ہوتی ہے، یہ فرٹیلیٹی کم ہے اور پروڈکٹ ان کو کم ملتی ہے. سمجھ آیا؟ اب ہم نے دوسرا یہ پیچ آف لینڈ وہاں پہ لیا، وہاں پہ کیا ہوتا ہے نیچرل ریپلینشنگ. یہ کیا تھی، فار ایگزامپل یہ سوائل تھی، یہ ایک جنگل تھا، یہاں پہ اس پیچ کو پہلے کیا ہم نے، یہاں پہ یہ پروڈکٹیوٹی، یہاں پہ فرٹیلیٹی ڈاؤن ہو گئی. اب ہم دوسرے پیچ پہ گئے، اس کو خالی چھوڑ دیا 10-20 سال تک یہ والا، تو نیچرلی جو ہے یہاں پہ پھر سے گرو ہو جائیں گے، پھر سے پیڑ گرو ہوگے. تو فرٹیلیٹی کا سوال ہی نہیں وہاں پہ ہوتا ہے. یہاں پہ جو نیچرل فرٹیلیٹی جو ہے تھی وہ ریپلینش ہوگی نیچرلی. سمجھ آیا؟ یعنی کہ وہ پھر سے مطلب فرٹیل ہوگی، ریپلینش ہوگی. سمجھ آیا؟ تو شفٹنگ فارمنگ یہاں پہ آپ نے پڑھا سلیش اینڈ برن میتھڈ میں سلیش اینڈ برن بھی کہا جاتا ہے. سلیش یعنی کاٹا، برن کیا اور پھر کھیتی کی. اس کھیتی کو ورلڈ میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے. ہم بولیں گے ہماری کنٹری میں بھی اس کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے. اب یہ آپ کو ایک ہوم ورک ہے کہ آپ کی بک میں یہ دیا گیا ہے کہ جو آپ کی ہماری جغرافی بک ہے اس میں دیا گیا ہے کہ الگ الگ ناموں میں اس میں یہ جانا جاتا ہے. جیسے نارتھ ایسٹ میں اس کو جمنگ کیا جاتا ہے شفٹ فارمنگ کو، یا سلیش اینڈ برن. سمجھ آیا؟ اسی طرح الگ الگ اسٹیٹس میں اس کو بہت سارے نامس میں بولتے ہیں، الگ الگ ورلڈ میں بھی. میں انڈیا کی بات کروں گی تو آپ کو یہ انڈیا میں یہ دیکھنا ہے کہ الگ الگ ناموں سے کس کس اسٹیٹ میں کس نام سے اس کو جانتے ہیں. جیسے نارتھ ایسٹرن میں اس کو بولتے ہیں جمنگ. یہ آپ کی بک میں دیا گیا ہے، یا آپ وہاں پہ دیکھیے اور یہ وہاں پہ پھر یاد کر لیجیے گا. ٹھیک ہے؟ تھینک یو. یہ ہمارا پہلا جو پریمیٹیو سبسسٹنس فارمنگ ہم نے پڑھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اس کا سیکنڈ، دیٹ از انٹینسیو سبسسٹنس فارمنگ. تھینک یو.